بھی کیا جاتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سفر کی نسبت اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے، جو کہ تاریخ سعودی کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ سفر یمن کے ایک بازار کا نام ہے، اس وجہ سے بھی اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے وہی عرب جاہلیت والے معاملات پائے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔ اس مہینے میں عرب جو کیا کرتے تھے وہ تو کیا کرتے تھے، موجودہ مسلمانوں کے اندر جو اس کی بدعات یا خرافات، ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں اور ان خرافات یا بدعات کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں، اور پھر تعلیمات نبویہ کیا ہیں، وہ کیا دلائل ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ بس یہ تین چار باتیں۔ ہمارے ہاں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، فال نکلوانے کے حوالے سے، اس کے بدشگون ہونے کے حوالے سے، یہ تمام تر چیزیں اس مہینے سے جوڑ لی جاتی ہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر خوشی کا نہ کرنا، جیسے محرم میں بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ نہ کرنا محرم میں بھی ہوتا ہے، اس میں نسبت اور ہے، اس میں اور ہے۔ اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ منحوس ہے، اس میں بیماریاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اس وجہ سے مسلمان، ہمارے آج کے مسلمان ایسے معاملات نہیں کرتے۔ یہ ایک بات اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے ساتھ اس کی تاریخ، ایک 13 تاریخ ہے، اس کو فکس کرتے ہیں کہ یہ دن اچھا نہیں، پہلے مہینہ پورا منحوس قرار دے دیا، پھر اس میں سے 13 تاریخ کو منحوس قرار دے دیا، وہ گزار چکے ہیں کہ 13 تاریخ کو جو کام کوئی کرے گا وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ دن منحوس ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہے۔ پھر بدھ کے دن کے ساتھ بہت ساری توہمات ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں، جن میں سے ایک نسبت میں نے خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے غسل شفا کے حوالے سے اس دن خوشی منائی جاتی ہے، اس دن خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ بدھ کا دن سفر کے آخری بدھ کے آخری مہینے کے آخر میں سفر کا بدھ کا دن شمار کیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ماہ سفر منحوس سمجھا جاتا ہے، 13 تاریخ منحوس سمجھی جاتی ہے۔ اب پھر اس میں بدھ کا دن خوشی کا کیسے ہو گیا، ایک چیز۔ پھر اس کے اندر پکوان پکائے جاتے ہیں اسی بدھ کے دن، کیوں کہ اس دن بہت ساری بلائیں اترتی ہیں، آسمانوں سے بلائیں اترتی ہیں، شیاطین اترتے ہیں، جن اترتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشی کا اظہار پھر بدھ والے دن بھی کیا جاتا ہے۔ اب اگر منحوس ہے، خوشی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی، تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے، بدعات 5 نہیں ہوتی۔ بدعت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہ ہو، ثبوت نہ ہو، اور بدعت بدلتی رہے گی علاقے کے حساب سے، مکان کے حساب سے، موسم کے حساب سے، امیری اور غریبی کے حساب سے، لوگوں کے مزاج کے حساب سے، ان کی زبان کے حساب سے، ان کے معاشرے کے حساب سے، ان کے خاندان کے حساب سے یہ بدعت بدلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کی اصل بنیاد دین نہیں ہوتا، اس کی اصل بنیاد قال اللہ و قال رسول نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ بدلتی رہتی ہے، یہ اپنے بچے دیتی رہتی ہے، بانجھ نہیں ہوتی۔ لیکن سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، صحابہ نے کر کے دکھلائی ہے، اس پر عمل کیا، وہ رہتی دنیا تک چلتی رہے گی، سنت کبھی نہیں بدلے گی، اس میں اتنا رتی برابر بھی نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی جو سنت ہے۔ ہاں، سنت کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہی چیز پر 2 طرح کی اجازات دی، یہ کام کر لو، زیادہ کر لو، کم کر لو، نہ کر لو، جیسا کہ مثلا قنوت کے حوالے سے ایک چیز ہے، دعائے قنوت نماز میں پڑھ لی جائے تب بھی درست ہے، چھوڑ دی جائے تب بھی درست، اجازت ہے، یہ اختلاف نہیں، یہ آپ علیہ السلام سے شریعت نے آپ کی اجازت سے یا اللہ کی اجازت سے ہمیں یہ سہولت عطا کی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں،
لیکن یاد رکھیں بدعت ہمیشہ بدلتی رہے گی، یہ جیسے جیسے آگے آئے گی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں، ہمارے یہاں یہ میلاد کے حوالے، اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے، میلاد کے حوالے سے مجھے تو یاد ہے کہ وہ کچھ جو آج ہوتا ہے اس ربیع الاول میں ہوگا وہ اس سے چند سال قبل نہیں ہوا کرتا۔ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کو یاد ہوگا کہ جو کچھ آج یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے بچپن میں یا اپنی جوانی میں ایسا کچھ سنا بھی نہیں۔ وجہ کیا کہ یہ سنت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، آپ کے صحابہ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا اپنے پیدا ہونے کے دن کا روزہ رکھا اور رہتی دنیا تک سنت، وہ نہیں بدل سکتا، یہ اس کی ایک مثال۔ پھر بدھ والے دن ان بلاؤں کے حوالے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی نماز کی بھی دو قسمیں، دیکھیں بدعت ہے نا، ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے، ایک کہتا ہے یہ 4 رکعت نماز ہے 50 کے وقت پڑھی جائے گی، دوسرا کہتا ہے یہ 2 رکعت نماز ہے جو 50 کے وقت پڑھی جائے گی۔ طریقہ دونوں کا الگ ہے۔ طریقہ کیا ہے ان کا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ طریقہ ان کا یہ ہے 4 رکعت والے کا، اور اس میں پھر بلاؤں کی تعداد کا بھی ذکر ہے، 3,20,000 یا 3,25,000۔ اور بندہ پوچھے اب بلائیں اگر اتر رہی ہیں تو ان کی گنتی کون کر رہا ہے، کس نے بتایا؟ کیونکہ بلا تو ایک ہو یا 2 ہو، ڈرتا ہے بندہ، جب ڈرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کتنی ہے۔ اب یہاں پر تعداد کا بھی تعین ہے اس وجہ سے کہ لوگوں پر خوف داری کر کے مال سمیٹ لیا ہے۔ میں یہ صراحتاً کہتا ہوں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے یہ خالص اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر دین کا نام دے کر ہم اپنا حدود سیدھا کر لیں، اپنا مال بٹوریں، اپنا گھر اپنا پیٹ بھریں اور دوسرے کا جو مرضی ہوتا ہے، دین کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس نماز کا طریقہ کیا؟ 50 کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنی ہے جو بلاؤں سے ٹالتی ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 17 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں، چاروں رکعت میں 17 مرتبہ پڑھنی، اس کے بعد سورۃ الکوثر 15 مرتبہ پڑھنی، پھر سورۃ اخلاص اور معوذتین 1 مرتبہ پڑھنی۔ یہ طریقہ اس کی ہر رکعت کا ہے۔ سلام پھیرنا ہے 4 رکعت کے بعد، پھر پڑھنا ہے اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ خود نہیں جانتا اور کیا ہوگا، یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کا عمل کیا، یہ جو کلمات ہیں اللہ غالب، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو 360 دفعہ پڑھنا۔ پھر اس کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 4 رکعت بدھ کے دن، ماہ سفر کی آخری بدھ کے دن بلاؤں کو ٹالنے کی وجہ سے پڑھنا۔ پھر کیا کام کرنا ہے، جو 2 رکعت والے کرتے ہیں ان کا طریقہ اور 50 کا ہی وقت ہے۔ 50 کا وقت ہوتا ہے جب سورج زوال سے کچھ پہلے کا وقت، اشراق کے بعد زوال سے کچھ پہلے کا وقت۔ اس وقت اس میں کیا کرنا ہے، ان 2 رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یہ والی آیت کی طرح بالکل طریقہ اور تعداد بھی کم ہوگی، 4 سے 2 ہوگی اور طریقہ بھی الگ ہو گیا۔ یہاں یہ 2 آیات ہیں، ان کی تلاوت کرنی، دوسری رکعت کے اندر پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اس کی تلاوت کرنی، پھر اس کے بعد دعا سلام ذکر یہ اس کے بعد کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن سے نسبت رکھتی ہیں اور دونوں کا طریقہ ہے۔ پھر بدھ کے دن کی مناسبت ایک یہ بھی ہے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے اور اس میں مقصد صرف یہی ہے کہ بلائیں ٹالنے کے لیے یہ کام کیا جائے۔ پھر اس بدھ کے دن کے ساتھ ایک اور کام کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک کھانا بنایا جاتا ہے جس کو چوری کہتے ہیں۔ اہل پشتو جو ہے وہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، یہ پشتو زبان میں کیا جاتا ہے اور یہ خاص KPK کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے، وہ علاقے کی قبائل جو پشتو زبان بولتے ہیں۔ ہاں افغان صاحب پشتو ہیں۔ چوری کیا ہوتا ہے نہیں بتائیں تو، میں نے 3-4 کو یہ پوچھا ہے، کسی کو نہیں پتا کیوں وہ یہ بدعت کرتے نہیں ہیں۔ میرا یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں ان خرافات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ واعظ یا خطاب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا مقصد تعلیم ہے، جو کہ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے۔ چوری یہ ایک خاص قسم کی ڈش تیار کی جاتی ہے جو کہ مکئی کی روٹی، باجرے کی روٹی اور دندوں کی روٹی جو سوکھ چکی ہوتی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پکائی ہے اور رات کو ہم نے اس کو باریک کیا ہے، توڑا ہے، اس کو دیسی گھی ڈالنا ہے، اس میں شکر ڈال دیں گے، اس میں پھر میوہ گری اور سارے جو ہے نا وہ مقویات ڈال دینے ہیں، سارے اس میں مقویات ڈالنے اور پھر اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ ہے چوری۔ پوچھنا کسی سے بھائی اس کو چوری کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں، روٹی کی چوری ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پشتو میں چوری کہتے ہیں۔ یہ بدھ کے دن کی خاص عبادت ہے،
شریعت ہے. یہ جو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں شریعت میں ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کے دلائل اور اس کے رد میں اشارہ نہیں کرتا. پھر بدھ کے دن کا روزہ اس کے حوالے سے بھی کوئی چیز ذکر نہیں ہے. پھر آٹے کی 365 گولیاں بنا کر, یہ عجیب و غریب قسم کی ابتداعات اور خرافات ہیں اور ان سب کا تعلق یہ بدھ کے دن کے ساتھ ہے. ان کو تالاب میں ڈالنا, یہ تالاب میں ڈالنا ہے. چلو مچھلیاں کھا رہے ہیں, اس سے بڑھ کے کیا ہو جائے گا. مچھلیوں کی خوراک اور بھی بہت قسموں کی, لیکن اس سے تالاب ضرور گندا ہوگا, آٹا ضرور ضائع ہوگا. کوئی بندہ کوئی مسلمان جو آٹے کی روٹی کا محتاج ہے وہ بھوکا مر جائے گا, لیکن یہ 365 گولیاں آٹے کی بنا کے تالاب میں ڈالیں. اس وجہ سے بیماریاں ٹل جائیں, تہمات چلے جائیں, بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں. اور یہ آج بھی مسلمان کرتے ہیں. آپ یہ راوی کے دریا پر دیکھتے ہوں گے, اس کے پل میں لاہور وہاں کیا حشر ہوا پڑا ہے. چیلیں, دوسرے پرندے, پانی گندا بدبو آ رہی, لوگ گوشت کے شاپ رکھنے کے. اس لیے بلائیں ٹل جائیں, مصیبتیں ٹل جائیں, مشقتیں ٹل جائیں, ہم ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں, محفوظ کر لیں. کتاب و سنت کے اندر ایسی چیز موجود نہیں ہے. شریعت اسلامیہ اس کی اجازت قطع نہیں دیتی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, 311 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنا بدھ کے دن. پھر ایک اور چیز ہے, یہ تقریباً 13 چیزیں ہیں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, چنے ابال کر تقسیم کرنا. یہ ساری کی ساری خرافات کا تعلق اس ایک بدھ کے دن کے ساتھ ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ بدھ کے مہینہ جو سفر کا ہے وہ منحوس ہے, اس میں خوشی نہیں کرتے. دوسری طرف یہ کام نہیں کرتے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کوئی بھی نہیں. چند احادیث ہیں, 3 احادیث ہیں جن کا ذکر ملتا ہے, لیکن وہ 3 کی 3 روایات کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں. اب یہ خرافات جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں علاقوں کے حساب سے جن کا شاید کتابوں میں ذکر نہیں ہے یا مجھے علم نہیں ہے, میں نے نہیں سنی, نہیں پڑھی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے, کیونکہ لوگ طرح طرح کے معاملات کرتے ہی چلے جاتے ہیں. بہرحال اس کے جو بنیاد بنائی جاتی ہیں, جو دلائل بنائے جاتے ہیں, وہ 3 روایات ہیں جن میں سفر کے حوالے سے موجود ہے کہ جو سفر کے مہینے کی بشارت دے گا اس کو جنت کی بشارت. اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ان الفاظ کی نسبت کی جاتی ہے جس کا سرے سے تو وجود ہی نہیں. آپ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کے علاوہ دوسرے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ سفر کا مہینہ مخصوص ہے, اس میں عبادات اس طرح کی جو کرنی ہے, جو بھی طرح وہ اس میں بدلتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام سے ایسے کسی قسم کے کوئی الفاظ موجود نہیں. تیسری, اور اس کو محدثین نے موضوع کہا. موضوع کہتے ہیں منقطع کو, اپنی طرف سے روایات بنانا, بات بنانا, آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے لوگوں میں رائج کر دینا. لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, بس وہ اس پر چل پڑتے ہیں. کیوں؟ ڈرے ہوئے, خوف ہے. اس ڈر اور خوف سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے. تیسری جو اس کے اندر روایت ملتی ہیں, تیسرے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے سفر جو ہے وہ ربیع الاول اور ربیع الثانی, اس کے بعد جو آنے والے مہینے ہیں اس کے اندر جھگڑے ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی. پھر یہ سلسلہ رجب تک چلتا رہے گا. یہ ایک لمبی روایت ہے, میں اس کا مختصر خلاصہ ہوتا ہے. اس طرح کی وہ روایات بنائی گئی ہے. اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی, کیونکہ یہ کچھ ایسی کتابوں میں ملتی ہے جس میں دیگر صحیح احادیث بھی ہیں. اس وجہ سے شیخ البانی نے اس پر لمبی بحث کی, لیکن اس کا اس سرے سے کوئی وجود ہی نہیں. اب یہاں پر ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں, ایسی روایات یا ایسے الفاظ یا ایسی باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں آپ علیہ السلام پر نعوذ باللہ شک ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ چیزیں بتلائی اور آپ نے امت کو نہیں بتلائی. نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خیانت ہوئی. نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے علم پورا نہیں دیا یا آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا. یہ گویا کہ ہم الزام تراشی کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں نبی پر. اور تہمت کسی عام بندے پر لگانا بھی شریعت نے سختی سے منع کیا, یہاں تک کہ کوڑے کی سزا دی ہے تہمت پر. مسلمان اگر مسلمان پر تہمت کی سزا لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہوتی تو 80 کوڑے, جیسا کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر کی. منافقین کو چھوڑ دیا تھا, ان کا معاملہ اللہ کی طرف تھا, لیکن جو منافق نہیں تھے مسلمان اس کا شکار ہو گئے تو ان کو یہ سزا ملی تھی. ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے, اور یہ تہمت جا کہاں رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں. اور ان بدعات اور خرافات پر آپ علیہ السلام کا ایک فرمان کافی ہے, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ دو بات نبی علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان, جو عمل ہم نے نہیں کیا, جو کام ہم نے نہیں کیا
کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، اگر وہ کوئی کرتا ہے تو وہ رد ہے، وہ انکار ہے، اس کا کوئی بھی میزان کے اندر وزن نہیں ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اس میں وہ اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا جسم لگاتا ہے، اپنا مال صرف کرتا ہے، اگر کوئی بھی چیز وہ اس میں صرف کرتا ہے اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ علیہ السلام کے صحیح مسلم کی روایت، واضح حکم، جس پر آپ کی مہر نہیں ہے، آپ کا اس کے اوپر دستخط نہیں، سائن نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، جتنا بھی بڑا عمل ہو جائے. تو یہ اس طرح کی روایات ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوں، اس طرح کے کام ہو، عمل ہوں، جتنے بھی ہوں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اسی طرح اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہم دیگر جو کام کرتے ہیں، یہ بدعات اور خرافات کا دونوں کا معاملہ ہے، اس پر دلائل، وہ کیے جانے والے کام دلائل اور ان کا رد. اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام سے کئی ساری احادیث ملتی ہیں، اللہ رب العالمین کے فرامین اس میں موجود ہیں. پر اختصار کے ساتھ میں نے 2 احادیث کو نقل کیا کیونکہ یہ عام ہم سنتے بھی ہیں. جب عام چیز سنتے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں جلدی یاد بھی ہو جاتی ہے اور سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے، اس وجہ سے میں ان چیزوں کا انتخاب بھی کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا تو پھر وہ قابل قبول نہیں. دوسرا جو کام سفر کے اندر ہم کرتے ہیں وہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم محروس جانتے ہوئے بدشگونیاں بھی لیتے ہیں. یہ کام کریں. ہمارے یہاں یہ رائے جو میں نے جمعے میں یہ چھوٹی سی بات کی تھی کہ ہمارے یہاں ایک چیز بات ہوتی ہے کہ کام، کاروبار، دکان کھولی ہے نا، کوئی ادھار والا کا گیا، پہلے جبھی میں نے کھولی ہے تو ادھار مانگنے آ گیا، میرا سارا دن کیسا ہو. کتاب و سنت میں اس کی اجازت نہیں. یہ کلمات بہت زیادہ بھاری، یہ درست نہیں. گویا کہ آپ کو اپنے رب پر توکل نہیں، اور اللہ پر جس کا توکل نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس کا اللہ پر توکل ہے پھر اللہ کے اس کے ساتھ وعدے نہیں ہوں گے. یہ توکل اللہ کو ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. گویا کہ بندہ یہاں یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ پر رب پر توکل نہیں ہے، رازق اللہ نہیں، میری محنت. اللہ پر بندہ یہاں شک کرتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا معاملہ وہ بلی راستہ کاٹ لی. پھر ہم ایک اور کلمہ کہتے ہیں، عام ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے کہیں گر جائیں، باہر نکلیں، کہتا ہوں یار پتہ نہیں آج اس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا، اس کا میں نے منہ دیکھ لیا، میرا یہ نقصان ہو گیا. یاد رکھیں یہ لفظ، یہ کلمات بہت بھاری، نامہ اعمال میں بہت بھاری. ہم اللہ پر یقین اور توکل نہیں کرتے. گویا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہماری نصیحت لکھی، ہماری اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھی ہے، ہم اس کو تدبر کرتے ہیں، ہم اس پر زج کرتے ہیں. اور تقدیر کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حساس قرار دیے. اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیے، سب کی اللہ رب العالمین نے مقادیر لکھ دی گئی ہیں. کون کس طرح کرے گا، کہاں کھائے گا، کہاں پیے گا، کہاں کمائے گا، تمام معاملات. تو بندے کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ایسے کلمات اس کو نہیں ادا کرنے چاہیے. پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بارے میں کئی ساری روایات. تیسرا ہم کام جو کرتے ہیں، ہم فال نکلواتے ہیں. یہ بدشگونی والا معاملہ ہو گیا، اس کی بھی کتاب و سنت میں اجازت نہیں. یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے، اس طرح کے کلمات شرک کے زمرے میں آتے ہیں. پھر فال نکلوانا. فال کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں کسی خراب بابے کے پاس، بزرگ کے پاس، اس کے پاس جا کے میں پوچھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ اللہ سے مشورہ کرنا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنا. استخارہ جائز اور درست ہے، سنت ہے. جو بندہ اس کو اپنائے گا، کرے گا، اللہ برکت عطا کرے گا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے سورۃ فاتحہ. ہمارے یہاں دعا استخارہ نہیں آتی، بہت سارے مسلمانوں کو نہیں آتی. پھر ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جی استخارہ کروا لو. پھر استخارہ کیوں کروا لو؟ کام آپ کا ہے، نفع نقصان آپ کا ہے، معاملات آپ کے ہیں، پریشانی سکھ دکھ سارا آپ کا ہے. دوسرا استخارہ کیسے کرے گا؟ جو آپ اپنے رب سے مشورہ بہترین کر سکتے ہو آپ کے لیے دوسرا نہیں کر سکتا. جو آپ اپنے لیے نفع حاصل کر سکتے ہو وہ دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ کو خود کرنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے. بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ علیہ السلام نے اس کی دعا سکھائی. ہاں اس حد تک یہ چیز جائز ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھلائی اور رہتی دنیا تک یہ اسی طرح چلتی رہی. کوئی رد و بدل اس کے اندر نہیں. ہاں فال نکلوانے کے اندر طرح طرح کے رد و بدل. عرب کیا کیا کرتے تھے؟ پرندے سے پوچھا کرتے، طوطے سے خاص طور پہ یہ ذکر ملتا ہے. تاریخ کی کتابوں یہ چیزیں موجود ہیں، سیرت میں بھی موجود ہیں. وہ پوچھا کرتے تھے ہاں ہم نے جنگ کرنی ہے، اب کریں نہ کریں. اچھا
نتیجہ اپنی مرضی کا دیا کرتے تھے وہ. اگر کوئی اس طرح کا جواب مل جاتا کہ ہاں چلے جاؤ، ان کا دل نہ ہوتا تو وہ بدل لیتے، پھر دوبارہ کرتے. جب تک کہ اپنی مرضی کا جواب ان کو نہ میسر آ جاتا اس وقت تک وہ یہ عمل کرتے رہتے تھے. ہمارے ہاں کیا رائے ہے آج مسلمانوں کے اندر؟ روڈ کنارے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قسمت بتا رہے ہیں، مستقبل فیوچر بتا رہے ہیں، ڈیسائیڈ کر رہے ہیں آج وہ کیا کریں. اور اسی طرح ایک اور کام بھی ہے، اس کو نام یہ دیتے ہیں ذائچے کا. آن لائن ذائچہ نکلوائیں جی، اپنا نام بتائیں، تاریخ بتائیں، فلاں بتائیں، آپ کا ذائچہ، آپ کا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ. وہ بدبخت انسان، اگر تجھے اپنا فیوچر نہیں پتا تو دوسروں کا کیسے بتا سکتا؟ اگر تو روڈ کنارے بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے، لوگوں کا حال بتا رہا ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا اور برا بتا رہا ہے، اپنے بارے میں تو بتا تیرا اچھا ہے یا برا. یا تیرے پاس مال کب آئے گا جو تو روڈ کنارے بیٹھا لوگوں کو دھوکا دے کر مال کمائے، اس کو اپنے بارے میں پتا نہیں. اور ہمارے کچے ایمان کے لوگ، کم علم لوگ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ نے اسلام نے فرمایا جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے 40 راتوں تک اس کی نماز نہیں ہوتی. 40 راتوں تک، یعنی کہ عبادت کرتے رہے، ایسا نہیں کہ عبادت چھوڑ دیں، عبادت کرتے رہے، آپ کی عبادت کو قابل قبول نہیں. جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے ابلیس شرک کرتے ہیں. شیطان اللہ رب العالمین جب احکامات فرشتوں کو جاری کرتا ہے تو ابلیس شیطان بھاگتا ہے اوپر، پھر اس کو آگ کا گولا اللہ کی طرف سے مانا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ خبریں وہ چرا کر لے آتا ہے اور ایسے بدبختوں کو دے دیتا ہے. اور ایک اور تجربہ کریں، تجربہ ویسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات وہیں چلی جاتی ہے. شرک کے زمرے میں اگر یہ جسم کو ٹچ نہ کرے، ہاتھ پکڑے نہ، کچھ بھی نہیں بتا سکتے. کیونکہ جو انسان کا ہمزاد ہوتا ہے، ان کے پاس شیاطین ہمزاد ہوتے ہیں، اس سے یہ بات چیت کرتے ہیں. 100 باتیں کریں گے، 10 باتیں کریں گے، 50 کریں گے، تو ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو جائے گی نا، وہی بندے کو بگڑا دے گا، وہی اس کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اہل کراچی کے ساتھ ان سب بیچاروں کا میدے کا مسئلہ رہتا ہے. میدا خراب رہتا ہے، اس کے کئی سارے معاملات ہیں، رات کو دیر سے کھانا، دیر سے سونا، پروٹین غذائیں کھانی، اس طرح کے معاملات، پانی کے مسئلے. اس طرح کے کسی بابے کے پاس چلے جائیں، آپ کے تو میدے میں گرمی ہے، سانے میں گرمی ہے، میدا آپ کا ہضم نہیں ہو جائے، یہ تو غلط بندے کو مسئلہ ہے. اب بندہ یہاں سے اس کی بات کا اقرار کرنا شروع کر دیتا ہے، کرتے 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 وہ اپنا سب کچھ اس پر لوٹا دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایات اس میں. جو ایسے شخص کے پاس جاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور یہ الفاظ 3 مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرائے. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا، اور یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ اس نے شرک کیا. اور پھر اسی طرح 40 راتوں کی نماز کے حوالے سے اور دیگر کئی ساری روایات ہیں جو اس بات پر دلائل دیتی ہیں، دلیل ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان کے پاس ارادہ کرنا اور ان کی بات پر یقین کرنا، یہ سارے کے سارے شرک کے زمرے میں ہیں. جو ایسے لوگوں کی بات سن کر یقین کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں کرتا، اس کو اللہ پر توکل، بھروسہ اور یقین نہیں، اٹھ جاتا ہے، وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہو جاتا ہے. اور جب بے یقینی کی کیفیت میں بندہ ہو جائے، اس کو کسی پر یقین نہ رہے، تو پھر وہ کیا سے کیا کرتا چلا ہی جاتا ہے. اس کو پھر اس کو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، کوئی اس کی حد نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو شریعت دی، بڑی پاک اور صاف ان چیزوں سے بنا کیا، آزاد کیا. پھر اسی طرح سفر کے مہینے میں ہمارے یہاں بدھ کے حوالے سے اور دیگر توہمات کے حوالے سے یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ جو اس دن میٹھا نہیں پکائے گا، خوشی نہیں کرے گا، اس کے اندر، اس کے گھر کے اندر مرگ ہوگی. مرگ یعنی کہ کوئی فوت ہو جائے گا. پھر اس مہینے کے ساتھ مردوں کے حوالے سے کہ مردوں کے لیے سفر کا مہینہ درست نہیں، صحیح نہیں. اب پھر مرد کہاں چلے جائیں اس مہینے میں؟ کیونکہ اس مہینے کے 29 یا 30 سال اس کی زندگی میں آئیں گے جب تک وہ زندہ ہے. اب وہ کہاں چلے جائیں؟ اب اس طرح کے عقل سے آزاد معاملات ہمارے ہاں رائج ہیں جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، جن پہ کتاب و سنت کے اندر کوئی بھی ذکر نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے بدشگون یا فعال، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ یہ انسان تیرے عملوں کے ساتھ ہے، تیرے عملوں کے ساتھ ہے، تو جو عمل کرتا ہے وہی کر دیا جائے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں کیا، سورۃ توبہ کے اندر بھی کیا، سورۃ اعراف کے اندر بھی کیا. یہ اللہ نے تفصیل سے بتائی. اور ایک چیز اللہ نے یہ کہی کہ اللہ رب العالمین کا کل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو ان توہمات پر، ان خرافات پر، ان بدعات پر یقین نہیں کرتا، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہ پھر یہی کہتا ہے اس پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت بھی آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے.
جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس پر صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی مجھے اس سے نجات دلانے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ایک باب بھی بتایا کہ جو اللہ کے حکم سے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں تو وہ یہی لوگ ہوں جن کا توکل، بھروسہ، یقین صرف اللہ کی ذات پر ہو اور کسی پر وہ توکل نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان اسباب کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کے وہ اختیار کریں گے، اس پر نہیں وہ اختیار کریں گے کہ میں یہ اسباب اختیار کر لوں تو میں اس سے نجات پا لوں، بلکہ وہ اسباب اس وجہ سے اختیار کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا، اس کے اختیار کرنے سے میرے معاملات اللہ صحیح کرے گا، پھر اس کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، پھر اے فامن اللہ نے جو لکھ دیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور ایک مسلمان کا ایمان یہی ہونا چاہیے، اس کے ایمان میں شک اس کو پیدا کرنے کی گنجائش نہیں دینی چاہیے، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اور یہ تمام تر چیزیں جو ہمارے ہاں رائج ہے، معاشرہ جس کی وجہ سے ہمارا کئی سارے بگاڑ کا شکار ہے، ہمیں ان کو تعلیم دینی چاہیے، بتانا چاہیے، ہاں اس کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے عمل سے۔ اور سب سے بہترین طریقہ دعوت کا وہ اپنا بندے کا عمل ہے، اپنے آپ کو بھی بندہ ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچاتا ہے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی ان خرافات سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، حسین کے کبھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان بدعات، ان خرافات، ان توہمات سے، ایسے فعال ان بدشگونیوں سے ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو محفوظ رکھ کر ہمیں اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو اعمال اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اللہ رب العالمین ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کرے گا۔ اور ترازو جب بندے کا قائم ہی نہ ہو تو گویا کہ اس کا ایمان ہی نہیں تھا، ایمان نہیں تھا تو عمل نہیں تھا، اور اگر ایمان نہیں عمل ہے تو پھر بھی ترازو نہیں۔ ترازو اسی کا ہی قائم ہوگا جو ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے ترازو قائم ہوگا، اللہ اس میں انشاءاللہ سب قبول کرے گا، اللہ جسے چاہے گا بغیر ترازو، بغیر حساب میں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ نے جنت میں بغیر حساب ولا سؤال داخل کرنے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔